اس کے نظروں میں تھی، عدل کرتا تھا، بےایمانی نہیں ہونے دیتا تھا اور وفادار تھا، غداری نہیں کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ جعفر بتاؤ کیا یہ لوگ صحیح بول رہے ہیں؟ تم لوگ غلام ہو، بھاگ کر کے آئے ہو اپنے مالک سے چھپ چھپا کر؟ تو جعفر طیار نے کہا کہ نہیں سر، ہم غلام نہیں ہیں، ہم تو ادیوگ پتی کے بیٹے ہیں، ہم تو کروڑ پتی، ہمارے ابا کا تو ایکسپورٹ امپورٹ کا کام ہے۔ ہم جعفر طیار، پتہ ہے کون جعفر طیار؟ ہم خواجہ ابو طالب کے بیٹے، ہمیں یہ ڈرا رہے، دھمکا رہے اور ہم پر ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی، اسی لیے ہم لوگ یہاں پر آپ کے پاس آئے شرن لینے کے لیے، ہم غلام نہیں۔ کہا کہ تم لوگ کیوں آئے، کیوں ظلم و زیادتی کرتے ہیں یہ لوگ؟ کہا کہ سر ہمارے میں سے ہی اعلیٰ اور اشرف خاندان کا ایک شریف النفس انسان، ایک ذات اور ایک آدمی جن کا نام محمد ابن عبداللہ، وہ شریف ہے، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے، وہ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، کسی کی امانت و خیانت نہیں کیا اور کسی عورت کے ساتھ انہوں نے غلط سلوک نہیں کیا، سب چیز ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہ ہمارے پیچھے آئے، وہ برپا ہوئے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ اے لوگوں، 360 بتوں کو جو پوجتے ہو یہ غلط ہے، ایک اللہ کو مانو۔ ہم لوگ مشرکین زمانہ جاہلیت میں عورت کے اوپر ظلم کرتے تھے، بیٹی پیدا ہوتی تھی تو زندہ گاڑ دیتے تھے، عورت کو ہم لوگ ٹیشو پیپر سمجھتے تھے، جیسے ٹیشو پیپر کو استعمال کرتے ہیں اس کو ڈال دیتے ہیں ڈسٹ بن میں، ایسے ہی ہم عورت کو ٹیشو پیپر سمجھتے تھے۔ اے بادشاہ صاحب، وہ آئے، ہم لوگ سود کھاتے تھے، ہم لوگ شراب پیتے تھے اور سماج کی بیٹیوں کو پکڑ کر لاتے تھے، جو جوان بیٹی تھی ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے تھے، یہ ہمارا شیوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات میں ہم لڑ جایا کرتے تھے، خون بہایا کرتے تھے، صدیوں تک ہمارے بیچ میں جنگیں چلتی تھی، بے ایمانی۔ تو پھر یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ محمد جو دین اور جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ تمام دنیا پر غالب آئے گا اور پوری دنیا کے اندر یہ مذہب پھیلے گا۔ اس لیے ان کو چنتا ہو گئی، فکر ہو گئی اور وہ کوشش کرنے لگے کہ کسی طریقے سے اس مذہب کو ختم کرو، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مذہب ختم نہیں ہو سکتا، بہت کوششیں کی گئی اور بہت محنت کی گئی، جب ان کو محسوس ہوا کہ یہ مذہب ختم نہیں ہوگا، یہ شریعت ختم نہیں ہوگی، تو پھر انہوں نے سازش کے تحت، ایک منصوبے کے تحت انہوں نے اس مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش اور سازشیں رچنی شروع کر دی۔ کہیں پر الگ الگ طرح کا کہ یہ شریعت، یہ مسلمانوں کا گرنتھ قرآن، اس میں یہ بات غلط ہے، قرآن میں یہ حکم غلط ہے، اسلام میں یہ چیز کہی گئی جو کہ انسانیت کے خلاف ہے۔ کہیں کہیں کہا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اور ایسے تھے، آپ کے پاس بیویاں تھی بہت ساری، اور نعوذ باللہ من ذالک آپ کا مقصد کچھ اور تھا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ محمد کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی، دوسرے ہاتھ میں محمد کا قرآن تھا، تب جا کر دنیا کے اندر اسلام کا پرچار اور پرسار کیا گیا۔ اس طرح کے اعتراضات اور اس طرح کے سوالات انہوں نے الزامات، ایلیگیشنز لگانے شروع کیے۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا جانتی، پڑھا لکھا طبقہ جانتا، وہ جو الزام اور وہ جو ایلیگیشنز لگا رہا ہے وہ ان کا اپنا من گھڑت ہے، ورنہ شریعت میں، قرآن میں، محمد کی ذات میں اور مذہب اسلام میں کسی طرح کا کوئی فالٹ نہیں، کسی طرح کی کوئی گڑبڑی نہیں، کسی طرح کا اس کے اندر کوئی شک اور شبہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔ ہم پڑھتے ہیں اپنے مذہب کو، اپنے شریعت کو، اس طرح کے الزامات آتے ہیں
تو بہت زیادہ دکھ اور درد ہوتا ہے۔ ابھی 2 روز پہلے ایک پروگرام تھا جھارکھنڈ کی سرزمین پر، تو وہاں کے ایک مولانا صاحب نے کہا کہ مولانا یہاں کے کچھ لوگوں کا، علاقائی لوگ بولتے ہیں ہمیشہ سے کہ محمد الرسول اللہ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے، تب جا کر یہ اسلام کا پرچار کیا گیا، ورنہ اسلام 23 سال میں 1,24,000 صحابہ کرام کو کیسے انہوں نے پیدا کر لیا۔ اتنی محنت کرتے ہیں، کسی بھی مذہب کی اتنی تبلیغ نہیں ہوتی، لیکن محمد نے صرف 23 سال میں 1,24,000 صحابہ کو انہوں نے پیدا کیا، یعنی ایسے لوگوں کو جن کا دھرم کچھ اور تھا، اور انہوں نے کتنا ڈرایا، کتنا مجبور کیا کہ لوگ محمد کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح کی باتیں وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہاں لوگ بولتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ جو بولتا ہے ان سے پوچھا ہے آپ نے کہ تم نے کہاں سے پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس لٹریچر آتا ہے، ہمارے پاس کتابچے بن کر آتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ محمد he was born in AD 571 22 April in Makkah city, the tribe of Quraysh in Makkah city۔ مکہ شہر میں قبیلہ قریش کے اندر محمد کا جنم ہوا 22 اپریل 571 عیسوی کو۔ ان کے پاس there is a first revolution came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He heard them and he believed it. انہوں نے اس پر وشواس کیا۔ محمد نے سب سے پہلی سندیش محمد کو ایک پہاڑ پر دیا جاتا ہے۔ there is a first revolution came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and he believed it، اور انہوں نے اس کا وشواس کیا، اور he heard them by spoken and angels from the heaven، اور انہوں نے ایک اینجل سے، ایک فرشتے سے وہاں پر بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب یہ پیغام ان کو دیا گیا تب سے انہوں نے یہ پریورتن لانا شروع کیا، تب سے انہوں نے ظلم زیادتی شروع کر دی، تب سے انہوں نے تلوار اٹھا کر مکہ کے گلیوں میں لوگوں کو ڈرایا اور کہا کہ تم یہ کلمہ نہیں پڑھو گے تو تمہاری گردن اتار دوں گا، تم قرآن کو نہیں مانو گے، تم نماز نہیں پڑھو گے، اور تم لا الہ الا اللہ کا ورد نہیں کرو گے تو تم پر ظلم و زیادتی کی جائے۔ ڈرا کر اور دھمکا کر محمد نے تبلیغ شروع کر دی، تو مکہ میں جو کمزور طبقے کے لوگ تھے وہ ڈر کر اپنی جان کی پناہ کے لیے انہوں نے اسلام کا دامن تھاما اور انہوں نے کلمے کو ایکسیپٹ کرنا شروع کیا۔ ہم نے کہا کہ یہ چیز ان کے ذہن میں کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا کہ ان کو لٹریچر دیا جاتا ہے، ایک کتاب، ایک مضمون دیا جاتا ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہوتی۔ ہم نے کہا کہ 1-2 مضمون ہمیں بھی دکھاؤ کہ آخر اس مضمون میں لکھا کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ جب پڑھیں گے ان مضامین کو، جب آپ پڑھیں گے ان لٹریچر کو، تو آپ کو یقین ہوگا کہ ان مضامین کا، ان لٹریچر کا قرآن سے، شریعت سے، سیرت سے دور تک کا حوالہ نہیں۔ انہوں نے کیا لکھا تھا؟ سب سے پہلے کہ محمد کے بڑے نے محمد کو کہا کہ تم خون بہاؤ، تم گردن اتار دو، تم سر قلم کرو لوگوں کو، ان کو تم ڈراؤ، ہم تمہیں منہ مانگی انعام دیں گے، قیمت دیں گے اس کی۔ ہم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ نے کسی کے کہنے پر یا کسی کے ڈر سے یا کسی لالچ میں آپ نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ محمد الرسول اللہ نے لوگوں کو جو پیغام دیا ہے، محمد الرسول اللہ نے جو لوگوں کے بیچ میں اپنی بات رکھی، وہ اپنی طرف سے نہیں تھی۔ آپ کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی، آپ ایک پاک پوتر زندگی گزار رہے تھے۔ جب محمد الرسول اللہ 40 سال گزار کر پار کر چکے، ایک پہاڑ پر تھے کہ ایک اینجل، ایک فرشتہ حضرت جبرائیل کی شکل میں آتا اور آ کر کہتا ہے کہ
you will be